الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم اپنے نئے سلسلے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخری سلسلے میں ہم نے بسم اللہ سے متعلق تفسیر اور جو کچھ اہم نکات مفتی صاحب نے بیان کیے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آج کے سلسلے میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بسم اللہ کے فضائل اور فوائد کے اوپر جو مفتی صاحب نے چند باتیں بیان کی ان کا بیان آج کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں، جن میں سے کچھ عرض یہاں پہ کر دیے جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ قرآن پاک کی کنجی یا ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ پاک سے ہوئی، یہ اس کی چابی ہے یا کنجی ہے، اور دنیا کے ہر جائز کام اور نیکی کی یہی کنجی ہے۔ مطلب ہم دنیا کا جو بھی کام اگر بسم اللہ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کام میں ہمیں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں عطا ہوں گی اور کام ہمیشہ ہمارا بہتر ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک یا دنیا کے کوئی بھی کام ہو، ہر کام کا آغاز ہم بسم اللہ شریف سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے کام کا آغاز اچھا ہو۔ تفسیر روح البیان نے یہاں پہ ایک حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے جب معراج کے اوپر آسمانوں کی سیر کی اور اللہ پاک نے آپ کو جنت دوزخ ہر جگہ کی سیر کرائی گئی، جو چیزیں غیب تھیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ تو آپ جب جنت میں تھے تو آپ نے وہاں 4 نہریں دیکھی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا حدیثوں میں کہ جنت میں نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی اور شراب الطہور۔ تو حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو وہ پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے جواب دیا کہ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پہ پہنچے جہاں سے وہ نہریں نکل رہی تھیں۔ تو آپ نے دیکھا ایک درخت ہے، اس کے سائے میں ایک مکان یا محل ہے جہاں سے وہ نہریں نکل رہی ہیں، تو اور اس کے دروازے پہ ایک تالا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کھولا جائے، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی چابی آپ کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ پھر آپ نے اس گھر کا اندر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ 4 ستون ہیں، ان 4 ستونوں پہ بسم اللہ شریف کندہ ہے، لکھی ہوئی ہے، اور وہاں سے ہر ستون کے بنیاد سے وہ نہریں جاری ہیں۔ اس میں با کے بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر، اللہ کے ہا سے دودھ کی نہر، اور رحمان کی میم سے شراب الطہور، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ تو فرشتے نے فرمایا یا ایک ندا آئی کہ جب آپ کی امت بسم اللہ شریف کو اسی طرح یاد کرے گی، اس کو عزت دے گی اور اس کی تکریم کرے گی، تو ہم انہیں اسی طرح ان نہروں کو، جیسے نہریں اس بسم اللہ شریف کے فضیلت سے یہ نہریں اللہ پاک نے جنت میں جاری فرمائی، تو جو دنیا میں بسم اللہ شریف سے محبت رکھے گا اللہ پاک جنت میں انہیں ان نہروں سے فیض یافتہ کرے۔ اسی طرح حضرت تفسیر کبیر کا واقعہ یہاں پہ آپ نے نقل کیا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، اس نے جب خدائی کا دعویٰ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اس کو دعوت دی کہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ اور حق تعالیٰ کو توحید کا اقرار کر، اور پھر آپ کا اس سے آمنا سامنا ہوا، ایک پوری تفصیل ہے۔
تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو اس کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل فرماتا، جب کہ اس کی قوم پہ بے شمار عذاب آئے، بنی اسرائیل پہ قرآن میں 70 کے قریب ان عذابات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئے، لیکن فرعون کے اوپر اس کے محل پہ اللہ پاک کے عذاب نازل نہیں ہوتے تھے۔ مطلب اللہ پاک نے اس کے محل میں اسے نیست و نابود نہیں کرا، نہ اسے اس کے محل کو تباہ و برباد کیا۔ تو تفسیر کبیر یہاں بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے محل کے اوپر کندہ کروایا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو اپنے دروازے سونے سے پہلے یا شام کے وقت بسم اللہ کہہ کے بند کر دے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور نقصان سے اللہ پاک اس کے گھر کو، مال کو اللہ پاک محفوظ کر دیتا۔ اسی طرح تفسیر کبیر سے ایک اور روایت انہوں نے بیان کی کہ بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہے، اور دوزخ کے اوپر جو فرشتے اللہ پاک نے مقرر کیے مختلف عذابات اور مختلف اس کے حصوں میں، وہ 19 فرشتے ہیں۔ تو اگر جو شخص بسم اللہ شریف کو محبت کرے گا اور اس سے ایک اپنا تعلق قائم کرے گا تو اللہ پاک اس کے ہر ایک حروف کے بدلے ان دوزخ کے ایک ایک فرشتے کے عذاب سے اسے اللہ پاک نجات دے گا۔ اب یہاں پہ کچھ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی سے انہوں نے مزید کچھ روایتیں نقل کی کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد اس کے جو بھی اولاد ہوگی تو اس اولاد کے جتنے بھی اعمال جب تک وہ زندگی بھر کرتا رہے گا اس کے بدلے نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ یا اگر کوئی شخص سفر پہ نکلتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ شریف اور الحمد شریف پڑھ کے اب سفر کا آغاز کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام دوران سفر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سواری پہ سوار ہوتا ہے اور بسم اللہ اور الحمد شریف کے بعد سواری پہ سوار ہوتا ہے تو جتنے قدم اس کے سواری چلتی ہے اللہ پاک اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پہ سے گزرے جس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ پھر آپ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا اس قبر پہ رحمتیں اور انوار اور اللہ پاک کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے پہلے دیکھا کہ اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا اور اب تیری رحمتیں اس قبر پہ نازل ہو رہی ہیں۔ تو ندا آئی کہ اے عیسیٰ جب یہ مرا تھا تو اس نے ایک بیوی چھوڑی تھی، آج اب اس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا مکتب میں یعنی اتنا بڑا ہو گیا کہ ماں نے اس کو مدرسے یا درسگاہ میں بھیجنا شروع کرا۔ تو آج اس کے بچے نے درسگاہ میں جا کے علم کا تعلیم کا آغاز کیا اور بسم اللہ شریف سے وہ آغاز کیا۔ تو مجھے حیا آئی کہ اس کے اولاد دنیا میں میرے نام کو اتنے عزت سے پڑھ رہی ہے، اس سے محبت کر رہی ہے، تو مجھے حیا آئی کہ میں اسے قبر میں عذاب دوں۔ تو اس لیے میں نے اس کا عذاب موقوف کر دیا اور اس پہ اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل کی۔ اسی طرح مختلف آپ نے ایک اور یہاں پہ فائدہ لکھا کہ بسم اللہ شریف کو اگر کوئی شخص تفسیر عزیزی سے آپ نے نقل کیا کہ کوئی شخص کسی بہت مشکل حالات میں اگر ہو اور وہ بسم اللہ شریف 12,000 دفعہ اس طریقے سے پڑھے کہ 1,000 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجت کی التجا کرے، دعا کرے، اسی طرح پھر 1,000 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھے اور 2 رکعت نفل ادا کرے اور دعا کرے، تو کل اس طرح 12,000 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھے تو اللہ پاک اس کی
چاہے کتنی مشکل سے مشکل آ جائے تو اللہ پاک پوری کرے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب کشتی کا سفر اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی بنائی اور جب اس کے سفر کا آغاز کیا تو آپ نے دعا پڑھی، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو آپ اسی بسم اللہ کی برکت سے آپ کی کشتی طوفان سے محفوظ رہی اور کنارے پہ جب طوفان ختم ہوا تو وہ کنارے پہ جا کے لگ گئی۔ تو بے شمار برکتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جب خط لکھا وہ بھی قرآن کی آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے مکتوب کا آغاز کیا۔ بے شمار اس کی فضائل ہیں جو کہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک کافر ایک بوتل لایا زہر کی، اور اس نے کہا کہ یہ زہر اتنا شدید اور تیز تر ہے کہ جو شخص بھی اس کو چکھ لے گا وہ مر جائے گا۔ تو آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ زہر لیا اور بسم اللہ کر کے آپ وہ پی گئے پوری بوتل۔ تو وہ پریشان ہو گیا اور چلانے لگا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ہم جو چیز بھی استعمال کریں تو وہ چیز ہمیں کوئی نقصان یا ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور آپ اس کے سامنے کھڑے رہے اور زندہ رہے، آپ کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس کے بے شمار فضائل ہیں، اس کے پڑھنے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ جو شخص اپنا لباس بدلتے ہوئے یا جب اسے استنجا خانے میں جانے کی ضرورت ہو، سطر کھولنے کی ضرورت ہو، تو اگر وہ بسم اللہ شریف پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس مخلوق یا ان چیزوں سے بھی اس کے سطر کی پردہ پوشی فرمائے گا جن کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ مطلب جو مخلوقات ایسی ہیں جن سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ پاک ان سے بھی اس کا پردہ فرمائے۔ اب ان بے شمار فضائل کے جواب میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ہر کام میں پڑھتے ہیں، ہمارے کام کیوں غلط ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کے کیوں فائدے حاصل نہیں ہوتے؟ تو مفتی صاحب نے یہاں بڑا اچھا نقطہ بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ جن کی روایتیں بیان کی گئیں یا جو اپنے اللہ پاک کے نیک مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو اس قابل بنا لیا ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں کسی چیز کو اللہ پاک اس کا اثر انہیں فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری زبان دنیا کی برائیاں، غیبتیں اور نہ جانے ہم کیا کیا اس زبان سے سارا دن برائیاں کرتے ہیں، اور پھر ہم چاہے کچھ بھی وظائف کریں، کچھ آیتیں پڑھیں اور ذکر و اذکار پڑھیں، تو ان کی تاثیر ہمیں حاصل اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہماری زبان اس قابل ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم جب کوئی ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، تو وہ ہمارے کام آ سکیں اور ہمیں ان کا اثر محسوس ہو۔ پھر آپ نے ایک اور چند مسائل بسم اللہ سے متعلق چند مسائل بیان فرمائے کہ یہ قرآن پاک کی باقاعدہ ایک آیت ہے، مگر کسی صورت کا جز نہیں، مطلب کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صورتوں میں فاصلہ یا ان میں فرق کرنے کے لیے بسم اللہ شریف کو قرآن پاک میں لکھا گیا۔ اسی لیے نماز میں جب قاری تلاوت کرتا ہے تو وہ بسم اللہ شریف آہستہ پڑھتا ہے، لیکن نماز تراویح ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، نماز تراویح میں ایک دفعہ بسم اللہ شریف کو بآواز بلند پڑھنا کسی بھی صورت کے ساتھ وہ ضروری ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے بعد علاوہ ہر صورت میں بسم اللہ شریف ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کو کیا وجہ ہے؟ اب حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بسم اللہ شریف کو کیوں نہیں رکھا گیا۔ جو صورتوں میں فرق کیا گیا تو کیا سورہ توبہ انفال کے ہی حصہ ہے یا وہ ایک الگ صورت ہے؟
اب اس میں بے شمار دلائل ہیں، اس کے اوپر اختلافات بھی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، جو تحقیق وہ یہی ہے کہ سورہ توبہ میں چونکہ زیادہ جنگ اور جہاد اور قتل کا اللہ پاک نے حکم نازل فرمائے، تو اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ شریف کو نہیں رکھا گیا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی رحمت اور رحمانیت کو اس کے ظاہر کرتے ہیں، کہ جس طرح ہم جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ہم پوری بسم اللہ اس کے اوپر نہیں پڑھتے، ہم یہ نہیں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، بلکہ وہاں حکم ہے بسم اللہ پڑھنا واجب، تو بسم اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، رحمان اور الرحیم کی صفات وہاں پہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ وہ وقت تکلیف یا ایک طرح سے اس جانور کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو اللہ پاک نے اس موقع پہ اپنی رحمانیت کو اللہ پاک نے نہیں رکھا، ہمارے لیے حکم آیا کہ صرف پڑھیں بسم اللہ۔ اسی طرح سورہ توبہ میں چونکہ قتل جہاد اور جنگ کے حکم ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کے شروع میں بسم اللہ شریف کو نہیں رکھا، لیکن اگر کوئی شخص جیسے ہم روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، کچھ لوگ سورتوں کے حساب سے پڑھتے ہیں، کوئی سپاروں کے حساب سے پڑھتے ہیں، تو جتنا بھی جب لوگ تلاوت کرتے ہیں روزانہ، اگر آج کوئی شخص قرآن پڑھنے بیٹھا اور اس نے تلاوت کا آغاز ہی کیا سورہ توبہ سے، تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا، کیونکہ اب یہ پڑھنا اس کا قرآن کے آغاز کے لیے، نہ کہ سورہ توبہ کے آغاز کے۔ بسم اللہ سے ہر جائز کام کے شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز یا غلط کام پہ بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جائے تو یہاں پہ مفتی صاحب نے دعا لکھی، پڑھا جائے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اسی طرح جمعہ یا عیدین یا نکاح کا خطبہ جب شروع کیا جائے تو اسے الحمدللہ سے شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ سے نہیں کیا جائے بلکہ الحمدللہ سے بآواز بلند شروع کریں اور بسم اللہ کو دل میں پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح شکار کے مسائل بھی یہاں پہ چند مسائل مفتی صاحب نے بیان کرے کہ جب شکار پہ اکثر لوگ پہلے زمانے میں لوگ شکار کرتے تھے تیر سے، بندوق سے، نیزے سے، تو یا جانوروں سے، تو وہ اس کے بھی مختلف احکامات ہیں کہ اس وقت بسم اللہ کب پڑھی جائے گی، شکار کو یعنی اس کے اوپر جانور چھوڑتے ہوئے، تیر چھوڑتے ہوئے یا فائر کرتے ہوئے، تو اور اگر اس دوران نہیں پڑھی تو کیا وہ جو اگر جانور مر گیا اس تک ہم پہنچتے اور ہم اسے ذبح نہ کر پائے تو کیا وہ حلال ہے نہیں ہے، تو یہ چند مسائل یہاں پہ مفتی صاحب نے بیان کیے کہ اگر ہم نے تیر یا نیزہ یا فائر چلانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور شکار ہمارا ہم اس تک پہنچتے وہ مر گیا اس تیر سے یا نیزے سے یا فائر سے، تو وہ ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ ہم اس پہ بسم اللہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ چند فقہی مسائل ہیں جن کو مفتی صاحب نے یہاں تھوڑا سا مختصراً بیان کیا۔ فضائل اور فوائد کا یہ بات مکمل ہوا اور بسم اللہ شریف کی یہ مختصراً تفسیر جو مفتی صاحب نے بیان کی آج مکمل ہوئی۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔